الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ماہ مبارک رمضان کے پہلے جو اتوار آیا تھا، اس سے پہلے اتوار میں ماہ مبارک کے استقبال کے عنوان سے خطبہ شعبانیہ کے ضمن میں گفتگو کی گئی تھی، اور اس سے قبل جس اتوار کو جناب لوط علیہ السلام کی جو سلسلہ گفتگو ہیں ہماری درس کے، اس سلسلے میں عرض کیا گیا تھا، اور پھر سے ایک بار بہت سرسری طور پر کچھ باتوں کو یاد دلاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جن علاقوں میں جناب لوط علیہ السلام کی قوم رہ رہی تھی، نعمتوں کے اعتبار سے وہ بہت ہی کامل ترین علاقہ تھا، ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے بہت ہی زرخیز علاقہ، جہاں پہ اناج بھی بہت اچھا ہوتا تھا، پھل فروٹ بھی بہت اچھے ہوتے تھے، اور وہ شہر بہت آباد تھا۔ لیکن ہم انسانوں کی ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنے کو مستغنی سمجھنے لگتے ہیں، بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں، تو وہاں ہمارے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا یہی حال ہوا، ان کے پاس کسی بات کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ان کی احساس بے نیازی نے ان کو برباد کر دیا۔ چونکہ ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی تھی اور بہت اچھی فصلیں ہوتی تھیں، بہت اچھا موسم تھا، شہر ہر اعتبار سے کامل شہر تھا، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ جب کسی کے محتاج نہیں ہے تو ان کے اندر سرکشی کا آغاز ہوا، کہ قرآن بھی اس چیز کو ایک سبب بتا رہا ہے سرکشی کا، کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ جیسے ہی انسان اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے، ویسے ہی ابھی دیکھ لیجئے، جیسے ہی افطار کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد پھر یہاں پہ پیٹ بھرنے کے بعد پھر کوئی بات اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہم انسانوں کی صفت ہے۔ بہرحال باوجود اس کے کہ یہ قوم، ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نعمتوں میں غرق یہ لوگ تھے، لیکن روایت میں ان کے سلسلے میں ایک اور پوائنٹ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ایک خوبی تھی ان کے سماج کی، کہ ان کے یہاں سماجی یونٹی جو ہے وہ بہت مضبوط تھی۔ لوگ جو ہیں آپس میں بہت متحد ہوا کرتے تھے، بہت ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑے ہوتے تھے کہ ہر ایک کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کوئی بھی کام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں تک بھی تاریخوں میں ہے اور کتابوں میں ہے کہ یہ لوگ جب کھیتی کرنے جاتے تھے تو کھیتی کرنے کا بھی سلسلہ، ان کے یہاں کھیتی کرنے کا بھی سلسلہ ایسا تھا کہ مثلا سب لوگ مل کے ایک دوسرے کے کھیت میں جا کے کام کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں سب کا کام بہت اچھے سے انجام پا جاتا تھا۔ تو یہ ان کے سماج کی ایک خوبی تھی، ان کے سماج کا ایک حسن تھا، متحد ہو کر، جمع ہو کر، ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کوئی کام کرنا، یہ ان کے سماج کی خوبی تھی۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، جو اٹیک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری کمزوریوں پر ہوتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے دشمن ہماری کمزوریوں پر اٹیک کرتا ہو، لیکن شیطان جو ہے وہ شدید ترین دشمن ہے، کوئی معمولی دشمن نہیں ہے۔ شیطان کمزوریوں پر بعد میں اٹیک کرتا ہے، ہمارے جو ہے وہ خوبیوں پر پہلے اٹیک کرتا ہے۔ شیطان کی ایک خاصیت ہے، شیطان ہمیشہ حملہ جو ہے وہ ہمارا جو نقطۂ قوت ہے، جو ہماری خوبی کی منزل ہے، ہمارے خوبی کی منزل پر اٹیک کرتا ہے، اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم ان کے اس مرحلہ حسن پر، مرحلہ خوبی پر ہم حملہ آور ہو گئے اور ہم نے وہاں پر فتح حاصل کر لی، تو پھر جو ان کے کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کو تو بہت آسانی سے اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان کی یہ خوبی تھی
کہ یہ بہت متحد ہو کے کام کیا کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے اسی اتحاد، متحد ہو کے ان کی یونٹی سے ایک فائدہ اٹھایا، اور اس طریقے سے ان کے اوپر غالب آ گیا کہ بالکل یہ شیطان کے پنجے میں جا کر پھنس گئے، اس طرح سے گرفتار ہوئے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ایسے معاملوں میں، ایسی جگہوں پر زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے نقطہ قوت، جو ہماری خوبی شمار ہوتی ہو، جو ہمارا حسن شمار ہوتا ہو، بالخصوص مثلا جیسے ہمارے قوم کی جو خوبیاں ہیں، اگر آپ دیکھیں ہمارے قوم کے جو محاسن ہیں، جو ہمارے قوم کے نقاط قوت ہیں، انہی نقاط قوت کو جو ہے وہ شیطان ٹارگٹ بناتا ہے، انہی پر حملہ کرتا ہے۔ ایسی جگہوں پر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، چاہے وہ فردی نقطہ قوت ہو، چاہے وہ سماجی نقطہ قوت ہو، ہر جگہ، فردی بھی جگہ پر، سماجی جگہ پر، سماجی نقطہ قوت میں ہر جگہ شیطان جو ہے حملہ آور ایسی جگہوں پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، ادھر سے تو یہ کہ شیطان اٹیک نقطہ قوت پر اس لیے کرتا ہے کہ اگر اس نے نقطہ قوت پر اٹیک کر لیا، وہاں قبضہ کر لیا، تو پھر نقطہ ضعف بڑی آسانی سے اس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ شیطان بہت متکبر ہے، وہ اپنے تکبر ہی کی وجہ سے وہ شیطان بنا، تکبر ہی کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا، کیونکہ وہاں کہہ چکا تھا کہ ارے ہم تو جو ہیں آگ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ خاک سے پیدا ہوئے ہیں، کہاں آگ اور کہاں خاک، لہذا وہ جو ہے اپنے اسی کبر کی وجہ سے نکالا گیا۔ شیطان کی صفت آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ دیکھیں وہ بچے بازی نہیں کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی جگہ جو ہے آ کے ہمیں گرفتار کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی نہیں، یہ جو ہے شیطان حملہ آور جو ہوتا ہے وہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے نقطہ قوت ہے، چونکہ چھوٹی جگہوں پہ ٹکرانا اس کے اعتبار سے اس کی شان کے خلاف ہے، وہ اس کے اعتبار، چونکہ وہ اس کے اندر ہمیشہ بڑکپن کا جو ہے وہ بھوت سوار ہے، لہٰذا جب بڑکپن کا بھوت سوار ہے تو وہ چھوٹے چھوٹی جگہوں سے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم کو نہیں الجھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے آؤ تمہاری طاقت ہم دکھاتے ہیں، نہ تمہیں اسی طاقت کے پہلو سے تمہیں زمین پر گرایا تو ہمارا نام شیطان نہیں ہے۔ لہذا شیطان جو اپنے کبر کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے اس نقطہ قوت پر جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ لہذا شیطان نے، دیکھیں قوم لوط میں اور اس سے قبل کے انبیاء کی قوم میں کیا فرق تھا؟ اس کے قبل کے انبیاء کے اقوام جو ہے ان کے یہاں اعتقادی ضعف پایا جاتا تھا، اعتقادی کمزوری تھی، وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، موحد نہیں تھے، خدا کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ تبرک تو اسے بٹے گا نہیں، اگر تم لوگوں کو جانا ہو تو جا سکتے ہو، بات کرنے سے اچھا ہے کہ جا سکتے ہو، ڈسٹرب ہوتا ہے یہاں پہ۔ اب ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ زیادہ تر قومیں جو ہیں وہ اپنے اعتقاد کی وجہ سے وہ زمین پر گری ہیں، زیادہ تر قومیں جو لغزشوں کا شکار ہوئی ہیں، زیادہ تر قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، ان کی ہلاکت کا باعث جو ہے ان کا اعتقاد تھا اپنے عقیدے کی بنیاد پر، لیکن قوم لوط کے لیے ان کا عقیدہ جو ہے ان کی ہلاکت کا باعث نہیں بنا ہے، ان کا عمل ہلاکت کا باعث بنا ہے۔ اب یہاں سے اس نقطے کو پر توجہ دیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی جو سماج جو ہے مومن سماج کہا جاتا ہے، جو صاحب ایمان معاشرہ ہے، جس معاشرے میں مسلمان رہ رہے ہوں، جہاں پر خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ رہ رہے ہوں، جہاں خدا کی عبادت کرنے والے لوگ رہ رہے ہوں، ظاہر سی باتیں یہاں شیطان آ کے ہم سے یہ ڈائریکٹ ہم کو دعوت نہیں دے گا کہ مشرک بن جاؤ، مشرک بننے میں بڑا فائدہ، شیطان کبھی یہ ہم کو مشرک بننے کی دعوت نہیں دے گا۔ قوم لوط کی داستان ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ عبرتناک ہے، ایسے سماج کے لیے زیادہ عبرتناک ہے کہ جس سماج میں جو ہے وہ اعتقادی کمزوری نہیں پائی جاتی ہے، جس سماج میں عملی کمزوری پائی جاتی ہے، اعتقادی کمزوری۔ قوم لوط کے سماج کے قرآن نے، ہو سکتا ہے ان کے ہاں عقیدتی کمزوری بھی پائی جاتی ہو، لیکن قرآن مجید نے قوم لوط کی عقیدتی کمزوری کو نہیں بیان کیا ہے کہیں پہ بھی۔ کسی مرحلے میں آپ قرآن کی آیت جتنی 80-82 جگہوں پر جناب لوط اور جناب لوط کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے، کہیں پر بھی قرآن مجید نے قوم لوط کے اس کمزوری کو نہیں بیان کی، یہ کمزوری نہیں بیان کیا ہے کہ قوم لوط جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزور قوم تھی۔
لیکن ہاں ان کے بارے میں جو کمزوری ان کی بیان کی ہوئی کہ ان کے اندر عملی کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور جب ہمارے نظام عمل میں لغزش پیدا ہوتی ہے تو یہ نظام عمل کی لغزش ہمیں ہو سکتا ہے شرک، کیا شرک سے بھی بدتر ہمیں لے جا سکتی ہے، ہمارے لیے یہ باعث ہلاکت بن سکتی ہے ہماری عملی کمزوری، جیسا کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ قوم لوط کے یہاں ایک عملی کمزوری پائی جاتی تھی، عملی کمزوری کی بنیاد پر وہ کتنے پست ہو گئے کہ جانوروں سے بھی بدتر، اگر کہا جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ وہ ان کے یہاں اس عملی کمزوری کی بنیاد پر اس قدر گراوٹ پیدا ہوئی۔ وہ عملی کمزوری میں نے بار بار ذکر کیا کہ عملی کمزوری شروع کہاں سے ہوئی، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہر منزل پہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ عملی کمزوری کہیں پر بھی، کسی بھی منزل پر ہمیں عملی کمزوری کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عملی کمزوری سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک عملی کمزوری انسان کو خدا کے مقابل میں نظام کائنات سے ٹکرانے پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ قوم لوط میں کون سی کمزوری پیدا ہوئی؟ بخل کے بعد ان کو جو ہے ایک دوسرے کو ستانے کی کمزوری پیدا ہوئی۔ ستانے میں بھی کبھی شروع میں تو بس یہ مزہ لینے کے لیے ستاتے تھے، کبھی کبھی ستاتے تھے، کسی کو ستاتے تھے، باہری لوگوں کو ستاتے تھے۔ بعد میں جب لوگوں کو ستانا ان کے لیے جو ہے وہ ان کا ملکہ ہو گیا، ان کی فطرت میں تبدیل ہو گیا، چونکہ انسان جب برائی کرتے کرتے ایک ایسی منزل پہ پہنچتا ہے جہاں وہ برائی کرنا اس کی فطرت بن جاتا ہے۔ لہذا وہ باہری لوگ نہیں آ رہے تھے، جب باہری لوگ نہیں آ رہے تو اپنے لوگوں کو ستا رہے تھے، اور اپنے لوگوں کو ستانے میں اس حد تک لکھا گیا ہے کہ جو بچنا چاہتے تھے اس عمل سے، جو اپنے کو پاک و پاکیزہ جنہوں نے بنا رکھا تھا، ان کو ان لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ یعنی اس حد تک اس قوم میں گراوٹ آ گئی تھی۔ جناب لوط کو خالی دھمکی دیا تھا، نکالا نہیں تھا۔ جناب لوط کو نکال اس لیے نہیں پائے تھے، دھمکی دے رہے تھے کہ آپ کو بھی ان جن کو شہر بدر کیا ہے انہی کی طرح آپ کو بھی نکال دیں گے، اس لیے جناب لوط سے ڈر رہے تھے۔ جناب لوط سے ڈر کیوں رہے تھے؟ چونکہ پوری اس وقت جتنی آبادیاں تھیں ان علاقوں میں، ان تمام آبادیوں میں جناب ابراہیم کے داستان کی شہرت ہو چکی تھی۔ جناب ابراہیم کے اس آگ والے واقعے کی شہرت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، لہذا جناب لوط سے یہ ڈائریکٹ پنگا نہیں لینا چاہتے تھے کہ یہ ابراہیم کے نمائندے ہیں اور ابراہیم وہ ہیں کہ جو آگ سے زندہ نکل کے چلے آئے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ نمائندہ ہے ان کا، تو اس سے ہم لوگ اتنی آسانی سے ٹکرا۔ اسی لیے بار بار جناب لوط کو دھمکیاں تو ضرور دے رہے تھے، لیکن کبھی عملی میدان میں جناب لوط کے سامنے وہ آئے نہیں جناب لوط کو نکالنے کے لیے۔ بہرحال تو یہاں پہ ہمیں اس نقطے سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری عملی کمزوری جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی مرحلے میں ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے، اور ہمیں لغزشوں کا شکار بنا سکتی ہے، بڑی لغزشوں کا شکار بنا سکتی ہے۔ اگرچہ گناہوں کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، گناہ کی جو دو قسمیں کی جاتی ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، یہ جو ہے وہ ہمارے عمل کے اعتبار سے صغیرہ کبیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے مقابل میں جرأت ہوتی ہے، وہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، ہمارے عمل کی نسبت نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہوں پر خدا جو ہے اس کو کہتے ہیں کوئی ہمیں اس کی سزا نہیں دیتا ہے، یا یہ کہ وہ ہمیں بہت زیادہ موقع دے دیتا ہے کہ یہاں مان جاؤ، ورنہ گناہ ہوتا ہے۔ لہذا ہماری چھوٹی سی بھی لغزش، ہماری عملی لغزش، اور خاص کر کے یہ پوائنٹ ہمیں اور آپ کو زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ جن کو بہرحال ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح عقیدے پر چل رہے ہیں، ہمارا راستہ صحیح ہے، ہم صراط مستقیم والے ہیں۔ جب ہم صراط مستقیم والے ہیں تو شیطان کی ہم نے خاصیت بتایا، وہ متکبر ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے پوائنٹ پہ بیٹھے گا کہ جو ہے وہ ہم جس راستے کو قوی سمجھ رہے تھے، جس راستے کو ہم بہت مضبوط سمجھ رہے تھے، وہیں پر وہ بیٹھے گا ہمارا شکار کرنے کے لیے، اس لیے کہ اسے اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ ہم جو ہے ایسی جگہوں پر بیٹھ کر بھی اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں ایسی جگہوں پر ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اگرچہ ہمارا عقیدہ اپنی جگہ سارا عقیدہ بہت بہتر، بہت صحیح، اور اس سے بہتر کوئی عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے،
لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری عملی کمزوری جو ہے وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس عملی کمزوری کی بنیاد پر ہم شیطان کے کہیں نہ کہیں شیطان کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں جنگ احد کی داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران، اس آیہ کریمہ کا حوالہ میں نے عمدن لکھا ہے تاکہ آپ حضرات آج کل قرآن کھول ہی رہے ہیں، بہرحال اس سے استفادہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 پر توجہ دیں۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ جنگ احد کا معاملہ ہے کہ جہاں پہ دو گروہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے، ٹکرانے کے لیے، جنگ کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اور پھر قرآن ان الذین تولوا منکم، ان لوگوں نے جنہوں نے پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے منہ موڑ لیا، جب دو لشکروں کے آپس میں ٹکرانے کا مقابلہ آیا تو اس میں لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر جنگ احد میں بھاگ گئے۔ قرآن یہاں ان کے بھاگنے کی وجہ بیان کر رہا ہے، کیوں یہ بھاگے۔ استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں گمراہ کیا، شیطان نے انہیں لغزش کا شکار بنایا، شیطان نے یہاں پہ ان کے لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن شیطان نے یہاں کیوں ان کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ شیطان ان کو جو ہے وہ ہلاک کرنے میں کیوں کامیاب ہو گیا، ان کو گرانے میں کیوں کامیاب ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے ببعض ما کسبوا، ان بعض اعمال اور ان بعض گناہوں کی وجہ سے جن کو انہوں نے انجام دیا تھا۔ گناہ انہوں نے کیا، گناہ انجام دیا، گناہ انجام دینے کے بعد جو ہے وہ یہ اس گناہ کا اثر رہ گیا ان کے اندر، چونکہ ان لوگوں نے گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے توبہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر گناہ سے توبہ کر لیا جائے تو گناہ کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کبھی کبھی مثلا اب نہیں کہہ سکتے کس عقیدے اور کس نظریے کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بعد اگر توبہ انسان کر بھی لے پھر بھی اس کا اثر رہ جاتا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، چونکہ پروردگار عالم جو ہے وہ کسی بھی جگہ تاثیر پیدا کرنے والا ہے، تاثیر ختم کرنے والا ہے۔ گناہ توبہ کرنے کے بعد، چونکہ گناہ ہم نے کیا جس وقت، گناہ کرنے کے بعد، یہ گناہ ایک عمل ہے، ہمارے وجود میں ایک عمل جو ہے انجام پایا، اس عمل کا ہمارے وجود میں اثر رہ گیا ہے، اور یہ اثر اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک توبہ ہم نہ کر لیں۔ توبہ چونکہ توبہ جو ہے خود ایک عمل ہے، پہلے والے عمل کا اثر دوسرا والا عمل ہی ختم کرے گا۔ اگر ہم گناہ کر کے بالکل بھول جائیں، غافل ہو جائیں کہ ہم نے گناہ کیا، چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہم اس کی جانب توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، چونکہ متوجہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، گناہ کرتے ہیں، ہماری توجہ اس طرح کے امور کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے گناہ کیا۔ جب ہم گناہ کر کے اسے بھول جاتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں، بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں، تو یہاں شیطان جو ہے اس کو اپنے فائل میں لکھ لیتا ہے، یہ ہے کام کا آدمی، کہیں بھی کام اس سے نکل آئے گا۔ ہم نے توبہ نہیں کیا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ توبہ نہ کرنے کی صورت میں جب انسان گناہ کیا، گناہ کے بعد اس نے توبہ نہیں کیا، تو شیطان یہاں پر اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھتا ہے۔ اب شیطان اس کا فائدہ اٹھائے گا، اس کمزوری کا، چونکہ گناہ در حقیقت جب ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ یعنی شیطان کی ولایت، شیطان کی پیروی۔ ولایت در حقیقت ہم جو ولایت سنتے ہیں، ولایت کہتے ہیں شباہت کو۔ ولایت جو ہے یہ ولایت یہ شباہت ہے۔ ہم معصومین کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، ہماری گردنوں پر معصومین کی ولایت ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم معصوم کی شبیہ ہونا چاہتے ہیں، ہم جو ہے انہی کے جیسے پاک و پاکیزہ بننا چاہتے ہیں، انہی کے جیسے باکمال بننا چاہتے ہیں، انہی کے جیسے نیک انسان بننا چاہتے ہیں، صالح انسان بننا چاہتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ولایت اپنانا یعنی یہ کہ ان کے جیسا بننا۔ اسی طریقے سے شیطان
جب ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی بھی انسان جہاں پہ شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے، گویا شیطان کی ولایت وہ قبول کر رہا ہے، شیطان کی شباہت قبول کر رہا ہے۔ لہذا آیت الکرسی، بلکہ آیت الکرسی کے جو آخری حصہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، وہاں پہ دونوں ولایت کا تذکرہ ہے، ایک جو ہے رحمانی ولایت ہے، ایک شیطانی ولایت ہے، اور دونوں یہ ولایت جو ہے دونوں جگہوں پر ہوتی ہے، دونوں جگہ شباہت کے معنی میں ہے۔ بس یہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں معصوم کی ولایت ہوتی ہے وہاں ہم کمال کی جانب بڑھتے ہیں، کمال یعنی معصوم کی ولایت یعنی ہم کمال میں شباہت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں جو ہے ہم سقوط میں، ہلاکت میں، شیطان کی اگر شباہت انسان اختیار کر رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، تو جس گناہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد اسے بھول گئے ہیں، شیطان اسے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر چکا ہے ہمارا نام، کہ یہ ایک چیلا ہے ہمارا، یہ چیلا ہمارا کہیں پر کام دے سکتا ہے۔ اچھا، ہر جگہ ہمارے اوپر وہ اٹیک بھی نہیں کرے گا، یہ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ پہچانے شیطان کے جو حملے کی جگہیں کیا کیا ہیں، کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو ولایت، شیطان کی ولایت یعنی شیطان جیسا ہونا، شیطان درخت جیسے ہی انسان نے گناہ کیا اس کا نام اپنے ریکارڈ میں رکھ لیا۔ اب یہ ایسی جگہ پر اٹیک کرے گا جہاں پر ہمارے اندر سے قوت فیصلہ چھن چکا ہو، جہاں ہم پریشان ہوں، جہاں ہم بے چین ہوں، جہاں ہم الجھن کا شکار ہوں، شیطان کا اٹیک ایسی جگہوں پر ہوگا۔ اسی لیے گناہوں کے انجام دینے کے بعد توبہ ہمارے لیے بہت ضروری، اس لیے کہ ہم نے اگر یہ سوچا کہ ارے کر لیں گے اور پھر یہ رہی بات، صحیح بات نکل گئی ہمارے ذہن سے، تو یہ شیطان کے پاس محفوظ ہے اور وہ تاثیر ہمارے اندر وجود میں محفوظ ہے گناہ کی، کیونکہ توبہ نہیں آیا ہے، گناہ کے بعد توبہ نہیں آیا ہے۔ شیطان ہمیں ایسی جگہ گرفت ملے گا کہ جہاں پر ہمارے اندر مثلاً قوت فیصلہ ختم ہو چکی ہے، جیسے بیمار بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، بہت طولانی بیماری ہو گئی، اور مثلا ذہن اتنا پریشان ہو گیا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے وجود میں وہ جو شیطان بیٹھا ہوا تھا وہ شیطان اب باہر آنے لگے گا، ہمارے وجود میں بیٹھ چکا تھا، وہ ہمارے وجود میں چونکہ گناہ کے ذریعے سے شیطان نے اپنی جگہ بنا لی تھی، جیسے ہی ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مثلا ہمارے سماج میں، صاحبان ایمان کے سماج میں، اہل بیت کے مطیع اور فرما بردار سماج میں کبھی کبھی اللہ اور مولا کی نسبت ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں اپنے زبان سے کہ جو کفر کا حکم اگر اس پر لاگو کیا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ ایسے الفاظ اس لیے ادا ہو رہے ہیں کہ ایسے اس انسان کے اندر کہیں شیطان چھپا ہوا تھا، وہ شیطان ایسے جگہوں پر ظاہر ہو جا رہا ہے۔ یہ لہذا یہ جو جنگ احد میں جو لوگ بھاگے وہاں سے پیغمبر کو چھوڑ کر، یہ پیغمبر کو چھوڑ کر جو بھاگے تھے، بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے یہاں پہ ان کے اوپر حملہ کب کیا، ان کے جو گزشتہ اعمال تھے، ان کے جو پرانا ریکارڈ تھا، پرانا ریکارڈ ان کا گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لہذا شیطان نے دیکھا کہ یہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی یہ ہار میں تبدیل ہو رہی ہے، مغلوبہ جب جنگ ہونے لگی، کیونکہ جب تک انسان غالب ہے تب بھی مطمئن ہے، ابھی اس کے اندر قوت ارادہ پایا جاتا ہے، ابھی اس کی حقیقت آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، لہذا جب وہ مغلوب ہونے لگے تو اب ان کا ذہن جو ہے وہ پریشان ہو گیا، ذہن حیران ہو گیا۔ جیسے ہی ذہن ان کا پریشان ہوا، ان کے قوت ارادہ اور ان کے جو ہے فیصلے کی طاقت ان سے چھینی، شیطان نے فوراً جو ہے وہ اپنا اٹیک کیا، اس لیے کہ اب وہ اپنا ان کے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے اسے باہر لا سکتا ہے۔ لہذا ان کا عمل دیکھیں، ظاہر میں ہم لوگ جو ممبر سے نقطہ لگا دیتے ہیں بھاگ گئے، پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن ان کا عمل اتنا خطرناک تھا پیغمبر کی نسبت کہ وہ پیغمبر جو ان کی ہدایت کی رہے تھے، اس پیغمبر کو کس کے مقابل میں چھوڑ کے بھاگے تھے؟ کبھی ہم نے سوچا اس بات کو؟ کس کے مقابل میں؟ اس قوم، اس صفاق قوم کے مقابل میں، اس ظالم قوم کے مقابل میں کہ جن کے افراد جو ہیں جناب حمزہ کا کلیجہ تک چبانے کے لیے تیار ہیں، جناب حمزہ کو مسلح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ عربوں کے یہاں جنگوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ان چیزوں کا مطلب یہ تھا کسی بہت ہی کوئی گرا، بلکہ یہ جانوروں کے ساتھ معمولاً جانوروں کے ساتھ بھی، اسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی روکا ہے، لیکن وہ عمل جو جناب حمزہ سید الشہداء کے ساتھ انجام دیا گیا، یہ اتنے خطرناک، اتنی پست قوم کے سامنے یہ قوم جو ہے وہ کس کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے؟ اپنے نبی کو۔ تو یہ اس منزل تک پہنچے کیسے
کہ اتنے گر گئے کہ اپنے نبی کو ایسی پست قوم، ایسی گری ہوئی قوم کے سامنے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہ جو خونخوار قوم ہے. اس لیے یہ نبی کو چھوڑ کر بھاگے کیونکہ ان کا پرانا گناہ جو تھا وہ اس وقت اثر اپنا دکھا رہا تھا. پرانے گناہوں کی وجہ سے شیطان جو ہے ان کے اوپر غالب آ چکا تھا. ہمیں اور آپ کو جناب لوط علیہ السلام کے اس داستان میں قوم لوط بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک مرحلہ ہے. اس منزل پر ہمارے اور آپ کے لیے بہت عبرت کا مقام ہے کہ شیطان کن کن جگہوں پر ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. میں نے کہا کہ جو ہمارا جو ہے نقطۂ قوت ہے وہاں پر اٹیک کر سکتا ہے، اور وہاں پر اٹیک کرنے کا اسے راستہ کہاں سے ملے گا؟ چونکہ اگر ہمارے فائل میں گناہ ہے، ہمارے ریکارڈ میں گناہ ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں ہے، تو شیطان ہمارے اسی نقطۂ قوت سے ابھی کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں دشمن کا اٹیک کہاں ہو رہا ہے، دشمن حملہ آور کہاں ہوتا ہے. دشمن حملہ آور ہمارے جو ہے سڑکوں پر ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرتا ہے. دشمن کا بھی حملہ جو ہے وہ مثلا صاحبان ایمان کو وہ عملی طور پر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا یہ چیز ہم اور آپ توجہ دیں کہ گناہ جو ہے، گناہ چاہے چھوٹا، یعنی جس کو ہم سمجھ لیں اپنی تعبیر میں صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، بالخصوص صغیر یہ گناہ جو ہے جو حقوق سے جن کا تعلق ہے، دن میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، حق سے جن گناہوں کا تعلق ہے ان سے تو ہمیں اور آپ کو ہر آن ہوشیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہی وہ منزلیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں وہ گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے. سرزد ہونے کے بعد ہمارے پاس ہم توبہ کرتے نہیں ہیں اور اس کا اثر رہ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں اپنا شاگرد مان لیتا ہے اور ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں شیطان چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ نکلتا کب ہے؟ جب ہم پریشانی اور مصیبت کا کہیں پر شکار بن جاتے ہیں. مثلا حقوق کی بحث میں آ جائیں تو یہ مت سمجھے کہ مثلا ہم جس ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہاں ماحول ایسا چل رہا ہے. ماحول لاکھ ہو لیکن ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. ہم آئے 2:30 بجے رات یہاں پر گلی میں، نہ جو ہے وہاں جام لگا ہوا ہے، نہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہے، نہ ہمارا راستہ بند ہے. اب ہم اپنا مثلا بائک سے آ رہے ہیں، پی 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 گاڑی جو ہے کا ہارن بجاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. 2:30 بجے رات ہم جگ رہے ہیں، ہمیں کام تھا، ہم نکلے ہوئے تھے، لیکن یہ جو سو رہے ہیں یہ ان کا حق ہے، اس وقت ان کا حق ہے آرام کرنا. ہاں، اور ہمارے اس عمل سے اگر کوئی مثلا بیدار ہو گیا، کسی کی نیند خراب ہو گئی، کسی کو تکلیف ہوئی، یہ گناہ ہے کہ اس کا حق ہم نے کیا کیا ہے؟ ضائع کیا ہے. اس حق کے ضائع کرنے کی صورت میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس عمل کی بنیاد پر شیطان کی اس جال میں پھنس سکتے ہیں اور پھر آگے چل کے کہیں نہ کہیں لغزش کا شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا جناب لوط علیہ السلام کی داستان آج کے اس درس میں ہمارے لیے اس حوالے سے بھی عبرتناک ہے کہ ہم عملی میدان میں اپنے کو ہوشیار رکھیں. عقائد کے اعتبار سے چونکہ اگرچہ عقائد کے اعتبار سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. عقائد بھی ہمارے اوپر عقائد کا بھی حملہ ہوتا ہے، اور ہم نے جیسے کہ دن میں بہت شارٹ میں ہم نے اشارے میں یہ بات کہا کہ ہمارے جوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے جوان جو ہیں ان کے پاس سوال تو آتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں رہتا ہے، اور جب ان کے پاس جواب نہیں رہتا ہے ابھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارا دوست تھا اس کو ہم نے جواب نہیں دیا ہے، لیکن آگے چل کے یہ سوال، یہ شبہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا. جب یہ ان کے ذہن میں بیٹھ گئے تو ان کے عقائد کی جانب سے بھی شیطان حملہ آور ہوگا. لیکن بالفرض ابھی ہمارا ماننا یہ ہے کہ عقائد پر ہمارے شیطان حملہ نہیں کر رہا ہے، لیکن عملی میدان میں ہمیں پیچھے چھوڑ رہا، عملی میدان میں ہم پر اٹیک کر رہا ہے. تو عملی میدان میں یہ تو ایک مثلا ہم نے حقوق کی نسبت مثال دیا. عملی میدان میں نہ جانے کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہم مثلا ابھی ماہ مبارک رمضان میں امتحان، لڑکوں کا امتحان، لڑکوں کا اسکول ایک بہانہ بن جاتا ہے روزہ چھوڑنے کا. امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے. اسلام نے زبردستی ایسی جگہ گردن پہ چھری رکھ کے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے جہاں آپ کے بس کا کام نہ ہو، لیکن جہاں بس کا کام ہو، جہاں پہ آپ کے لیے گنجائش ہو، وہاں پہ اتنی آسانی سے بچوں کو یہ ٹرینڈ کر دینا، بیٹا جانے دو، تمہارا آج امتحان ہے نا، تمہارا کلاس ہے نا. یہ بچوں کو ہم جو تربیت دے رہے ہیں، بچوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں خدا کی نافرمانی کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری عملی لغزش ہے. یہ ہماری عملی لغزش آگے چل کے
وہ کل کو اگر کوئی آ کے ہم سے یہ کہے کہ دیکھو بیٹا مجلس نہ جایا کرو، تم مجلس نہ جاؤ گے محرم بعد تمہیں ہم 2000 روپے دیں گے، یہ عملی لفظش جو ہے ہماری، جو ہم نے مثلا روزہ چھوڑوایا اپنے بچے کو، ہماری یہ عملی لفظش ہمارے بچے کے لیے آگے چل کے اس حد تک وبال جان بن سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم جیسے مثلا ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے امام کو بھی چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں۔ لہذا عملی میدان میں ہمارے لیے اس حوالے سے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ مثلا یہی اب چونکہ بات آ گئی ہے تو اس کو پوری کر دیں کہ مثلا یہی کہ امتحان ہے روزہ چھوڑ دو، کلاس ہے روزہ چھوڑ دو۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے ہمارے لیے کبھی بھی طاقت فرسا کوئی حکم نہیں قرار دیا، کوئی بھی حکم جس کو کہا جائے طاقت فرسا ہے وہ نہیں ہے اسلام میں۔ روزہ رکھنا امتحان کا زمانہ ہے، امتحان کے زمانے میں بچے کو تیاری کرنا ہے امتحان کی، جب تیاری کرنا ہے تو محنت پڑے گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہو، واقعیت میں ایسا ہو کہ بچے کی محنت زیادہ پڑ رہی ہے اور وہ روزہ رکھنا اس کے لیے کمزوری کا باعث ہو، تو یہ سیدھا روزہ چھوڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ ایک دو راستے میں بتا رہا ہوں، دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پر اگر انسان عمل کر لے تو ادھر سے یہ سمجھ لیں کہ پروردگار عالم کی اطاعت بھی ہو جائے گی، معصیت بھی نہیں ہوگی، اور بعد میں یہ روزہ قضا بھی کر سکتا ہے۔ ایک راستہ پچھلے سال بتایا تھا ہم نے، اس کی طرف بہت ڈیٹیل اشارہ کیا تھا۔ مثلا وہ بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو کم سے کم 22-25 کلومیٹر بھیج دیا جائے وہاں ناشتہ پانی کر کے چلا آئے، سفر پہ چلا جائے، نکل جائے۔ اچھا یہ مشکل ہے کہ چونکہ سفر پہ گیا تو اگر امتحان کا زمانہ ہے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ چلا جائے گا، پھر یہ وقت ضائع ہوا، پھر وہی بات آ گئی۔ یہاں پہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ واقعی میں اگر بچے کے لیے روزہ رکھنا سخت پڑ رہا ہے تو یہ نہیں کہ صبح آنکھ کھلتے ہی وہ چائے پانی نارمل ایام کی طرح شروع کر دے، نہیں، اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ روزہ رکھے گا جب اس کے لیے قابل برداشت نہ رہ جائے وہاں پہ یہ روزہ توڑ دے گا، لیکن یہ اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان معاملہ طے کر رہے کہ واقعی میں ہم نے مولانا کے مسئلے پہ خالی روزہ توڑ دیا بہانہ پا کے، یا نہیں واقعی میں اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر یہ پہنچ گیا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ توڑ دے گا روزہ، جب روزہ توڑ دے گا تو اس روزے کی چونکہ مولانا کے مسئلے کا بھی بڑا غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چونکہ کہیں مولانا نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھ پاؤ تو روزہ توڑ دو۔ بھائی ہم اپنی کنڈیشن دیکھیں کہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اند اللہ ہم فیصلہ کریں، اند اللہ ہم طے کریں کہ ہمارے واقعی میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اور بعد میں ہم قضا کر سکتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی عملی کمزوری سے بچیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل کو دشمن ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے دور کر دے، اور خدا نہ کرے کہ ہمارے قوم کے جوانوں پر وہ دن آئے کہ ہمارے قوم کا جوان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راستے سے دور ہو جائیں کہ جس راستے کو ہمارے آباء و اجداد بچتے بچاتے لے کر اب تک ہمارے حوالے کر چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔